بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک امام صاحب کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کیا ہے امام صاحب کی دعوت کی۔ وقت مقررہ پر امام صاحب کیا ہے دعوت کھانے کے لیے آ گئے۔ امام صاحب کے لیے کیا ہے ایک کمرے کے اندر دسترخوان بچھایا گیا، اس پر کھانا رکھا گیا۔ امام صاحب نے کیا ہے ہاتھ دھل کر سنت کے مطابق بیٹھ کر دعا پڑھ کر بسم اللہ وعلی برکت اللہ کھانا کھایا، اور کھانا کھا کر کیا ہے وہ چلے گئے۔ اس مکان مالک کا کیا ہے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے ابو سے کہا کہ ابو جان، جس کمرے میں کے اندر بیٹھ کر امام صاحب نے کھانا کھایا ہے، اس کمرے کے اندر صوفہ وغیرہ پہ کیا ہے ابو جان بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے، اور اب وہ پیسے وہاں نہیں ہے، دوسرا کوئی آیا بھی نہیں ہے، لگتا ہے کہ وہ پیسے امام صاحب چوری کر کر لے گئے۔ ان کے جو ابو تھے وہ بزرگ آدمی تھے، دیندار آدمی تھے، نیک آدمی تھے، نیک دل آدمی تھے۔ انہوں نے جیسے ہی اپنے بیٹے کے جملے سنے تو انہوں نے فوراً کہا ہرگز ایسا نہ کہو کہ امام صاحب نے پیسے چوری کر لیے، ایسا کہنا بھی مت دوبارہ، اور کبھی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امام صاحب سے جا کے کہہ دو۔ امام صاحب سے بھی کچھ نہیں کہنا ہے، وہ مسجد کا امام ہے، وہ نبی کا غلام ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ دین کے وارث ہیں۔ تمہیں معلوم ہے ان کا مقام مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ آج انہی کی وجہ سے ہمارے بچوں کو دینی تعلیم مل رہی ہے، آج انہی کی وجہ سے مسجدوں میں اذان گونج رہی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو کوئی نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہو، ہمارے بچوں کی کان میں اذان دینے والا کوئی نہ ہو، ہمارے مردوں کی نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہو، تمہیں ہوش بھی کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز جیسا نہ کہو۔ آج مساجد نہ ہوں، مکاتب نہ ہوں، خانقاہیں نہ ہوں، اگر یہ مدارس نہ ہوں، دعوت تبلیغ نہ ہو، تو آج ہمارا ایمان بچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تمہیں ہوش بھی کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز جیسا نہ کہو۔ وہ مسجد کا امام ہے، اس کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے۔ بہت سے بدماش قسم کے، شریر قسم کے رہتے ہیں جو اپنے والد کی بات کو بھی درکنار کر دیتے ہیں، والد جو کہتے ہیں اس کو بھی نہیں سنتے ہیں۔ بہرحال کچھ ایام، کچھ دن گزرے، اور 6 مہینے کے بعد اس امام صاحب کی کیا ہے اسی گھر میں دوبارہ دعوت کی گئی۔ امام صاحب کیا ہے دوبارہ دعوت کھانے کے لیے آئے۔ ان کے لیے کیا ہے دسترخوان بچھایا گیا، ان کے لیے کھانا کیا ہے رکھا گیا۔ امام صاحب نے پھر ہاتھ دھل کر سنت کے مطابق بیٹھ کر دعا وغیرہ پڑھ کر کیا ہے کھانا کھایا، اور انہوں نے کیا ہے وہی بات دہرائی دوبارہ سے کہ امام صاحب، اس سے پہلے جب تم آئے تھے یہاں دعوت پہ، جس روم میں اور جس کمرے میں تم نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، اس روم میں کیا ہے بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے، اور کوئی دوسرا بھی اس ٹائم نہیں آیا تھا، لگتا ہے کہ وہ پیسے آپ چوری کر کر لے گئے تھے۔ بہت سے بدماش، بہت سے شریر قسم کے، شیطانی قسم کے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ ان کے والد اس کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ تمہیں امام صاحب سے کچھ نہیں کہنا ہے، تمہیں ہرگز امام صاحب کو نہیں کہنا ہے یہ بات، یہ جملے۔ لیکن شریر قسم کے شیطانیت جن کے دماغ کے اندر گھسی ہے، شیطان کا تسلط جن پر چلتا ہے، جو سالوں سال دین سے دور رہتے ہیں، سالوں سال مسجدوں سے دور رہتے ہیں، وہ کیا جانے امام کی اہمیت عظمت، وہ کیا جانے دین کی قیمت، وہ کیا جانے ایمان کی قیمت، وہ کیا جانے کہ ان اماموں کے اندر یہ حافظ قرآن رہتے ہیں، قرآن جیسی مقدس ان کے سینوں میں محفوظ ہے، اتنی بڑی کتاب، وہ کیا جانے کہ امام کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے بھی رہتے ہیں جو سمجھتے ہیں مدارس کی قیمت کیا ہے، مساجد کی قیمت کیا ہے، مکاتب کی قیمت کیا ہے، دعوت و تبلیغ کی قیمت کیا ہے۔
جو سمجھتے ہیں وہ ساری چیزیں جانتے ہیں ان کی قیمت کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے آج ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کی وجہ سے کیا ہے آج ہم مسلمان کہنے کے قابل ہیں، ورنہ اگر دنیا میں مدارس نہ ہوں، مکاتب نہ ہوں، خانقاہیں نہ ہوں یا مسجدوں کو وجود نہ ہوتا اور یہ دعوت تبلیغ نہ ہوتی، خدا کی قسم نہ جانے ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے۔ اور ایمان کی کیا ہے، کیا ہم کو کیا ہے ایمان ملنا تو دور کی بات، اس کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوتی۔ آج ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے مسجدوں میں کیا ہے امام دے رکھے ہیں۔ آج ہمیں امام میسر ہیں جو ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں، جو ہم کو حق حلال کی باتیں سکھا رہے ہیں، جو ہم کو کیا ہے مسائل کا علم دے رہے ہیں، جو ہم کو کیا ہے سونے اور اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا سارا سنت طریقہ سکھا رہے ہیں ہمارے کو۔ لیکن بہت سے بدماش ایسے بھی رہتے ہیں جو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی قیمت کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ دین ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال امام صاحب کیا ہے اس کا یہ جملہ سن کر کیا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ امام صاحب اس سے پہلے جب تم آئے تھے تم نے کیا ہے پیسے چرا لیے، ہمارے پیسے چرا کر لے گئے اور کوئی دوسرا بھی نہیں آیا تھا، تو امام صاحب کیا ہے اس کے جملے کو سن کر کیا ہے رونے لگے۔ ہم تو یہی سمجھ رہے ہوں گے، بہت سے شریر قسم کے، بہت سے شیطان قسم کا اب یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ امام صاحب نے ہی پیسے چرائے ہوں گے جو جس لیے رو رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم بات سوچو اور سمجھنا، اپنی زندگی میں اس چیز کو داخل کرنا اور اس سبق کو اور اس میسج کو اپنے ساتھ رکھنا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے، تمہاری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، تمہاری دنیاوی زندگی بھی قیمتی بن جائے گی اور آخرت بھی تمہاری قیمتی بن جائے گی۔ یہ جو جملہ ہے یہ سننا اور اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھا لینا۔ امام صاحب رونے لگے، کہا روتے کیوں ہوں؟ کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم میرے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہو، ہاں میں اس لیے نہیں رو رہا۔ خدا کی قسم ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کے دماغ میں اس وقت یہ بات چل رہی ہو، اگر آج یہ پیسے میں نے اگر صحیح جگہ اٹھا کر نہیں رکھے، کوئی دوسرا ڈاکو لٹیرا کوئی دوسرا آدمی ان کو لے کر چلا جائے گا، یہ میرے سر پڑ دے گا اور یہ میرے اوپر الزام لگ جائے گا۔ امام صاحب نے ہو سکتا ہے ان ڈاکو لٹیروں سے ان پیسے کو بچانے کے لیے کیا ہے ایک محفوظ اور ایک اچھی جگہ رکھا ہو۔ تو کہا میں اس لیے نہیں رو رہا، تو کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں جو وہ پیسے تھے وہ پیسے میں نے اٹھا کر جو تمہارے کمرے کے الماری میں، جو تمہارے کمرے کے کیا ہے جنگلے میں وہ قرآن شریف اور قرآن مقدس جو رکھی ہوئی ہے، میں نے اس کے کیا ہے اس کے اندر وہ پیسے رکھ دیے تھے ڈاکو لٹورے سے بچانے کے لیے، کہ دوسرا کوئی لے نہ جائے، دوسرے کے وہ کوئی ہاتھ نہ لگ جائے وہ پیسے، تم میرے سر پڑتے، اور ایک میسج دینے کے لیے کہ میں نے وہ اسی وقت کیا ہے تمہارے جو یہ جنگلے میں یہ قرآن مقدس جو رکھی ہوئی ہے میں نے وہ پیسے اس کے اندر رکھے تھے۔ کیوں رکھ دیے تھے؟ اس لیے رکھ دیے تھے کہ جب بھی یہ قرآن شریف پڑھیں گے، جب بھی یہ قرآن شریف کھولیں گے تو یہ پیسے کیا ہے اسی وقت کیا ہے حاصل کر لیں گے۔ سال 6 مہینے ہو گئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم نے قرآن کو ہاتھ لگا کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہاں اگر قرآن شریف پڑھتے، قرآن کھول کے دیکھتے تو خدا کی قسم وہ پیسے مل جاتے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ امام صاحب کی واقعے کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے۔ قرآن مقدس علی اعلان کر رہا ہے، اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بشرطے کہ تم مومن اور مسلمان بن کے زندگی گزارو۔ کیا ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، کیا ہم مسلمان والے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل و دماغ کے اندر ایمان باقی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس کی بھی فکر کی کہ کتنی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، گھروں کی تلاوت غائب ہو گئی، قرآن مقدس جیسی مقدس کتاب کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، اس کو پڑھنے کو تیار نہیں، اس کی تلاوت کرنے کو تیار نہیں۔ خدا کی قسم قرآن اعلان کرتی ہے کہ جو اس کو سینے سے لگائے گا، جو اس کی تلاوت کرے گا،
جو اس کے مطابق عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بلند فرما دیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائیں گے، اور جو اس کو پس پشت ڈال دے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا کر دیں گے اور آخرت میں بھی۔ تو اس دنیا میں جتنی بے چینی مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے، جہاں دیکھو جدھر دیکھو ظلم ظلم، کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج ہم کیا ہے اللہ سے دور ہو گئے، نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہو گئے، مساجدوں سے دور ہو گئے، قرآن کی تلاوت سے دور ہو گئے۔ آج دینی محفلوں سے، دینی مجلسوں سے جن میں ہمارا ایمان بنتا، جنہیں ہمیں کیا ہے ایمان کی باتیں ملتی، سیکھنے سمجھنے کو جو بات ہمیں ملتی، آج ہم ان مجلسوں سے دور ہو گئے اور شیطانی مجلسوں میں شامل ہو گئے۔ آج ہمارے دل پر، دماغ پر شیطان کا قبضہ ہے۔ آج ہمارے دل و دماغ کے اندر کوئی صحیح بات اثر کرتی نہیں ہے۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا ہمارے ہر گھر کی حالت یہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر ایک ایک سال سے قرآن بند نہیں پڑا ہوا ہے؟ کیا 6 مہینے سے ہمارے گھروں میں الماری میں قرآن ایسے ہی نہیں رکھا ہوا ہے؟ کتنے گھر ایسے ہوں گے جن میں کیا ہے 1 سال سے قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی؟ کتنے گھر ایسے ہوں گے جن میں 6 مہینے سے قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی؟ کتنے گھر کے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کیا ہے 1 سال سے قرآن مقدس کو ہاتھ لگا کر نہیں دیکھا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے نہیں دیکھی ہے؟ کتنی سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ جس گھر کے اندر قرآن شریف پڑھی جاتی ہے، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، شیطان، جن، بھوت، بلا، آفت، مصیبت سب وہاں سے بھاگ جاتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس گھر میں اترتی ہیں۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہیں گھوم لو دنیا میں، کہیں چلے جاؤ، کسی علاقے میں چلے جاؤ اور اچھی سے اچھی جگہ چلے جاؤ، لیکن تم کو سکون نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم، اگر سکون چاہتے ہو زندگی میں، اگر گھر میں سکون چاہتے ہو، گھر والوں میں سکون چاہتے ہو، بستی میں امن و امان چاہتے ہو، تو قرآن مقدس اس دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کیا ہے اپنے سینے سے لگا لو۔ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی، اور تم کو دنیا میں بھی سکون نصیب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی سکون نصیب ہو جائے گا۔ آج ہم محفل شیطانی اڈوں پر دن رات گپ شپ مارنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پیر شیطانی اڈوں کے پاس چل کر چلے جاتے ہیں، لے کر چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ہاتھ سب طرح کے لیے اٹھ جاتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاؤں مسجد کی طرف چلنے کو تیار نہیں، ہمارے قدم مسجد کی طرف چلنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ کبھی اس کی بھی فکر کی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آج ہم مسجدوں سے 6 مہینے، 1 سال دور ہیں؟ قرآن مقدس جیسی اہمیت اور عظمت والی کتاب کو ہم ہاتھ لگا کر بھی نہیں دیکھ رہے، اس کی تلاوت کر کے بھی نہیں دیکھ رہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ سے ہم دور ہو گئے، اللہ کے ہم باغی ہو گئے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اور خدا کی قسم، ہم سے پہلے بہت سے لوگ آئے، تاریخ گواہ ہے، جنہوں نے کیا ہے دین کی اہمیت کو نہیں سمجھا، دین کا مذاق اڑایا، دین کی توہین کی، دین کی تذلیل کی، دین کے کام کرنے والوں کی توہین کی، ان کی تذلیل کی۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عبرت کے لیے نشان بنا دیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جو حق کے مقابل آیا ہے، جو دین کے مقابل آیا ہے، جنہوں نے بھی کیا ہے دین کی توہین اور تذلیل کی ہے، خدا کی قسم اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو کیا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی بات آگے پیچھے ہوئی ہو اس کے لیے معافی۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو دین پر چلنا آسان فرمائے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن جیسی مقدس اور عظمت والی کتاب خود اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے قرآن پاک کی بھی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم